السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد الحرام کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ دوستو مسجد الحرام 1 ملین مربع میٹر پر مشتمل ہے، جہاں 2 ملین لوگ سما سکتے ہیں اور سالانہ تقریباً 20 ملین لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ یہ جگہ کبھی بند نہیں ہوتی، 24 گھنٹے کھلے رہتی ہے اور پچھلے 4000 سالوں سے یہی سلسلہ شروع ہے۔ دوستو وہاں صفائی کس طرح سے کی جاتی ہے، کس انداز سے کی جاتی ہے، اس جگہ کو کیسے صاف کیا جاتا ہے جہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور جہاں ہر وقت 24 گھنٹے لوگ رہتے ہیں۔ دوستو دنیا میں تقریباً ہر جگہ کو تبھی صاف کیا جاتا ہے جب وہ جگہ خالی ہوتی ہے اور جب وہاں کوئی نہیں ہوتا، مگر اس جگہ کو کس طرح صاف کرے جو 24 گھنٹے لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو کبھی یہ شرف حاصل ہو کہ آپ بھی مکہ مکرمہ جا کر وہاں حرم شریف میں مطاف کی جگہ صاف کرے، تو آپ کو وہاں ایک بات بتائی جائیں گی کہ کس طرح سے آپ کو صفائی کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو جھاڑو پکڑنا ہے اور کس طرح سے آپ کو سب کے ساتھ لائن میں رہتے ہوئے سب کام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو یہ سب تو ٹی وی اور ویڈیوز میں دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان صفائی کرنے والوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے صفائی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہاں اگر صرف مطاف کا مطلب عمرہ کرنے والوں کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آپ کے پاس صرف اور صرف 30 منٹ ہوتے ہیں اور دن میں اس جگہ کو 4 بار صاف کیا جاتا ہے، اور اس جگہ کسی کیمیکل کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ گلاب کے پانی کے ساتھ اور ایک ایسا پانی ہوتا ہے جس سے کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور کوئی خارش وغیرہ نہ ہو، اور جو بھی وہاں عمرہ کرتا ہے انہیں گلاب کی خوشبو آتی ہی رہتی ہے۔ دوستو حرم پاک میں ایسی کوئی جگہ نہیں جس کو صاف نہ کیا جاتا ہو۔ وہاں 1800 صفائی کرنے والے لوگ ہیں، 40 صفائی کرنے والے گاڑیاں اور 60 صفائی کرنے والی مشینوں کے ساتھ 2000 کچرے ڈالنے والے ڈبے ہیں۔ دوستو یہاں پر نہ صرف حرم پاک کی زمین صاف کی جاتی ہے، بلکہ دروازے اور اندر کے کھمبے، مینارے اور چھت، بلکہ ہر چیز کی صفائی کی جاتی ہے۔ حرم پاک میں 40,000 قالین ہیں۔ اگر انہیں ایک ساتھ لگائے تو مکہ پاک سے سعودیہ کے شہر جدہ تک پہنچیں گے، مطلب یہ کہ 79 کلومیٹر تک۔ مگر ان کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے قالین کو مٹی سے صاف کیا جاتا ہے، پھر اسے پانی سے صاف کیا جاتا ہے، پھر صابن سے، پھر دوبارہ پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ پھر اس قالین کو ایک خاص قسم کی مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ جلد سوکھ جائے، جس کے بعد ان کو دوبارہ سے لٹکایا جاتا ہے تاکہ اور اچھی طرح سوکھ جائے، جس کے بعد ان پر ایک اور بار مشین سے صاف کیا جاتا ہے۔ پھر انہیں پلاسٹک میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اور وقت آنے پر حرم پاک میں لایا جاتا ہے۔ جب انہیں حرم پاک میں بچھایا جاتا ہے تو اس پر گلاب کا پانی لگایا جاتا ہے تاکہ سجدے کرتے وقت لوگوں کو گلاب کی خوشبو آئے۔ دوستو حرم پاک کی ہوا پر، خانہ کعبہ کے غلاف پر، حجر اسود پر، ہر جگہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ مکہ میں حرم پاک کے باہر 13,000 باتھ روم ہیں جن کو روزانہ 4 بار صاف کیا جاتا ہے، اور یہ باتھ روم زمین کے اندر ہی بنائے گئے ہیں، جہاں پنکھے بھی لگائے گئے ہیں اور مچھر مکھی کو مارنے کا اچھا خاصا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ وہاں پر حال ہی میں ہر جگہ ایک ڈیوائس لگائی گئی ہے جس سے فائدہ مند بیکٹیریا نکلتے ہیں جو بدبودار بیکٹیریاز کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے ایک اچھی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ دوستو حرم پاک میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں آپ کو زمزم کا پانی نہ مل سکے۔ وہاں 25,000 زمزم کے پانی کے کولر رکھے گئے ہیں جن کو روزانہ دھویا جاتا ہے اور روزانہ زمزم کے نئے پانی سے بھرا جاتا ہے۔ وہاں روزانہ 100 تک مختلف جگہوں سے زمزم کے پانی کے نمونے لیبارٹریز بھیجے جاتے ہیں تاکہ پانی کی سلامتی یا پانی کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہاں ایسے خاص لوگ بھی ہیں جو اپنی کمر پر ایک بیگ کی طرح زمزم کا پانی کا کولر لے کر طواف کرنے والوں کو زمزم کا پانی
پینے کے لیے دیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آج یہ جان لیں کہ زمزم کا کنواں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو خانہ کعبہ سے 21 میٹر کی دوری پر ہے، وہاں سے 4 کلومیٹر کی دوری پر سقیہ زمزم نامی ایک سینٹر ہے، جہاں زمزم کے پانی کو بوتلوں میں بھر کر لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔